اتوار کا دن تھا اور سیاں بھیاں دیاں کی چھٹی تھی، تو ایسا تو ناممکن تھا کہ سیاں کی چھٹی ہو اور ہم کہیں سیر پہ نہ جائیں۔ تو جی دوپہر کو ان کو گھر سے نکالا اور وہ کہتے ہی رہ گئے کہ بھئی اس کڑی دھوپ میں کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ میں نے کہا یہ آپ کا کام نہیں ہے، ہماری منزلیں بہت زیادہ ہیں، ہم نے بہت ساری جگہوں پہ جانا ہے اور کچھ نہیں تو راستہ ہی انجوائے کرتے ہوئے جائیں گے۔ تو جی ایسا ہی کچھ ہوا، دیکھیں جی راستے میں قربانی عید کا جو ہے وہ میلہ لگا ہوا ہے، ہر طرف جانور مویشی نظر آ رہے ہیں، خریدار بھی کافی سارے ہیں اور پتہ نہیں کہ کوئی کچھ خرید بھی رہا ہے یا صرف دیکھنے کو ہی یہ سارے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال بہت اچھا لگا بچیوں کو، وہ بھی بہت لطف اندوز ہوئیں کیونکہ ظاہر ہے ہم شہر کے رہنے والے ہیں تو ہمارے بچوں کی اتنی زیادہ انٹریکشن ان چیزوں سے نہیں ہوتی، تو اگر راستے میں وہ ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں یا پھر قربانی کے دن وہ گلی محلے میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ خاص کر میری چھوٹی بیٹی کو ان چیزوں کا بہت زیادہ شوق ہے۔ ہم ہر قربانی عید پہ اس کے لیے ایک جو ہے وہ بکرا یا بکری ضرور لے کر آتے ہیں۔ تو آج جی میں اپنے بچیوں کو ایک ایسی جگہ پر لے کر آئی ہوں، راستے میں نے کہا چلو یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں، اتر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، کیا پتہ عید کی شاپنگ یہیں سے ہو جائے۔ اس جگہ کے بارے میں انہوں نے سنا تو تھا لیکن کبھی گئی نہیں تھی۔ اکثر میں ان کے لیے اگر کوئی بھی ایسی چیز لے کے آ جاتی تھی تو میں ان کو کہتی تھی کہ بھئی میں ایل بی سے لے کر آئی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ایل بی ان کے ذہن میں تھا، لیکن جب انہوں نے یہ شامیانوں سے بھری ہوئی مارکیٹ دیکھی، شامیانوں سے بنی ہوئی مینز مارکیٹ دیکھی، تو یہاں پہ تو ان کے اوزان ختم ہو گئے، ناک منہ چڑھانے لگی، کہنے لگی ہم لوگوں نے نہیں اترنا بھیا، آپ خود اتر جائیں اور جو کچھ خریدنا ہے لے آئیں، ہم لوگ یہاں پہ نہیں اتریں گے۔ بہرحال کافی جو ہے وہ میں ان کو جو ہے اصرار کے بعد جو ہے میں نے ان کو گاڑی سے اتارا، میں نے کو یہاں پہ لے کے میں نے کہا دیکھتے ہیں، دیکھو یہاں پہ صرف دیکھ لو چیزیں، ضروری نہیں کہ آپ یہاں پہ خریدو گے۔ ہم لوگ یہاں پہ جو ہے میں اور آپ کے پاپا آتے رہتے ہیں اور واقعی میں اور ان کے پاپا جو ہیں یہاں پہ مہینے 2 مہینے میں ایک مرتبہ مائنڈ ریلیکسنگ کے لیے بھی آتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ یہ شرٹ مجھے بہت پسند آئی تو میں نے خرید لی اور گیس کریں کہ میں نے کتنی کی خریدی ہوگی، لیکن چلے چھوڑیں، آپ کیا دماغ کھپائیں گے۔ میں نے 250 میں یہ شرٹ خریدی اور سیم اسی طرح کا ایک دوپٹہ میرے پاس جو ہے وہ پڑا ہوا ہے گھر پہ، میں اس کے ساتھ میچ کر لوں گی اور بہت اچھی، مجھے پلین کلرز ویسے بھی بہت زیادہ پسند ہیں۔ اچھا تو بات ہو رہی تھی کہ میں اور میرے ہسبینڈ یہاں پہ کبھی کبھی یعنی کہ آ جاتے ہیں، مائنڈ ریلیکسنگ کے لیے بھی انسان چیزیں دیکھ لیتا ہے، اس کو تھرفٹنگ کہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ جو ہے ٹیبو کی طرح جو ہے اس کو جانا جاتا ہے، لیکن اب یہ بات جو ہے وہ بہت سارے ذہن کھل گئے ہیں ان چیزوں کے لیے اور وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ بھئی اس طرح کی جگہوں پہ اچھی چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایون کراچی میں بڑے بڑے جو ہے یہ سیلیبریٹیز یہاں اس طرح کی جگہوں پہ آتے ہیں، اپنی چیزیں خریدتے ہیں اور وہ اوپنلی بتاتے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم جیسے مڈل کلاس لوگ جو کہ مڈل کلاس ہیں تو ان کو یہ بات جو ہے تھوڑی سی امبیرسڈ جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے کہ بھئی اس طرح کی جگہوں پہ جایا جائے اور اپنے لیے کچھ چیز خریدی جائے، اور اسی مڈل کلاس کو چھپانے کے لیے وہ لوگ برانڈس کا سہارا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن میں اس چیز کی پرواہ نہیں کرتی، میں برانڈ سے بھی خریدتی ہوں، یہاں پہ بھی کچھ اچھا پسند آئے یہاں تو پہ یہ دیکھیں، خریدتی یہ ہوں۔ گاؤن اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا اس پہ کام ہوا ہے۔ اب یہ جو دیکھنے والی آنکھ ہے اس کو جو ہے وہ پرسیو کر سکتی ہے کہ اس پہ سارا تلے کا کام ہے اور یہ اوریجنل جو آرگینزا ہے وہ ہے اور اتنا خوبصورت سٹف ہے اس کا، اس کے اوپر جو ہے پرلز وغیرہ سے اس کی امبیلشمنٹ ہوئی ہوئی ہے، لیکن یہ سائز اسمال ہے، پھر بھی مجھے پسند بہت آیا۔ اچھا یہ افغانی فراک ہے، یہ بھی میں نے جو ہے ان کو شاپ کیپر بھائی سے کہہ کے اتروایا، تو یہ دیکھیں ذرا یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے، یہ فراک ہے، یہ مجھے بہت پسند آیا اپنی بیٹی کے لیے، اور میں نے کہا کہ بیٹا آپ ذرا اپنے ساتھ اس کو رکھو، تو کہنے لگی نہیں ماما، لیکن بڑے اصرار پہ اس نے اپنے ساتھ جو ہے وہ کیا، پھر میں نے خود اپنے ساتھ دیکھا، میں نے کہا آپ میری ویڈیو بنا لو، دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال یہ دونوں سوٹس مجھے بہت زیادہ، یہ دونوں کپڑے مجھے بڑے پسند آئے۔ اچھا یہ اس کا برانڈ جو ہے کوئی ورازانہ برانڈ ہے اور بہت اس پہ جو ہے وہ اسٹچنگ ڈیٹیلز پہ بہت محنت کی گئی ہے، ساتھ میں ایک گاؤن ہے، مجھے یہ دونوں چیزیں بڑی پسند آئی۔ شاپ کیپر بھائی دونوں چیزوں کا 2000 بول رہا تھا اور میں 700 بول رہی تھی، اور میں اس کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ بھی رہی تھی کہ کہیں پہ کوئی ٹک وغیرہ نہ ہو، کوئی سوراخ وغیرہ نہ ہو، ہول وغیرہ کوئی پھٹا ہوا نہ ہو، لیکن بہرحال یہ پرفیکٹ تھا۔ یہ دیکھیں اس کی لک کتنی پیاری آ رہی ہے، اسی طرح کا سیم میرے پاس گھر میں دوپٹہ بھی پڑا ہوا ہے، الگ کر کے اس کے ساتھ میچ ہو جائے، اسپیشلی یہ فراک مجھے بہت پسند آیا۔
تو جی بھائی نہ 700 ہوا اور نہ 2000 ہوا، بیچ کا ہی جو ہے وہ توڑ ہوا، تو 1000 پہ میں نے یہ دونوں جو ہے وہ لے لیے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر گھر میں چھوٹے بڑے ہوئے تو ایک واپس کروں گی اور ایک کے آپ نے مجھے 500 روپے واپس کرنے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ آئے ہیں یہاں پہ شاپ جو ہے وہ بیگس کی دکان ہے، بیگس میرے بچیوں نے الٹ پلٹ کر کے دیکھے۔ اچھا مزے کی بات یہ تھی کہ یہاں پہ تھا کوئی نہیں۔ اچھا یہ جو کوشنز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بڑے بڑے مالز میں آپ جائیں گے تو آپ لوگوں کو 1000 سے کوئی ایک کوشن بھی کم نہیں ملے گا۔ اور لو جی یہاں پہ یہ جو ہے 200 کا یہ بتا رہا ہے، اور اگر میں خریدنے پہ آ گئی تو میں 100 کا ہی ایک لے کر جاؤں گی، لیکن اس طرح کے میں 2-3 خرید چکی ہوں، تو اس وجہ سے میں نے اس کو زیادہ خریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ ویسے بھی ہم لوگ صرف یہاں پہ دیکھنے ہی آئے تھے، زیادہ کچھ خریدنے نہیں آئے تھے، اور اس طرح کی چیزیں میں خرید بھی چکی ہوں کافی۔ تو جی میں جا رہی ہوں صحیح چلس، اور جیسے لگتا ہے جیسے بس کوئی مال میں جو ہے وہ میں شاپنگ کر رہی ہوں۔ اور یہاں پہ مزے کی بات یہ تھی کہ دوپہر کا وقت تھا تو کوئی بھی نہیں تھا، گرمی تو تھی، لیکن میری بچیاں بھی کافی کمفرٹیبل ہو گئیں جب یہاں پہ دیکھا انہوں نے آس پاس کہ بھئی کوئی نہیں ہے، ایسا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کیونکہ شاپ ساری خالی تھیں، تو وہ بھی پھر کھل کے میدان میں آ گئیں۔ اور شوز وغیرہ کو تو جب دیکھا تو ظاہر ہے فینسی شوز میرے بچے، یہ میں نے شرٹ دکھائی اپنی جو میں نے خریدی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میری چھوٹی بیٹی، اس کو شوز کا بہت زیادہ شوق ہے، تو وہ لگی اپنے لیے دیکھنے شوز۔ لیکن تھینکس گاڈ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہماری طرح کے نہیں ہیں، ہم ایک چیز خریدنے کے لیے پوری دکانیں اور پورا مال چھان مارتے ہیں، لیکن میرے بچوں میں ایک یہ چیز ہے کہ میں ان کو بہت کم ایکسپوجر دیتی ہوں، جانے آنے جانے کا، ان کی سب چیزیں جو ہیں وہ میں گھر پہ ان کے لیے اویلیبل ہوتی ہیں، ان کے ایون ناپ بھی مجھے پتہ ہوتے ہیں کہ کس کے شوز کا کیا ناپ ہے، تو میں ان کے لیے شوز بھی جو ہے وہ لے کر آتی ہوں گھر پہ، کپڑے بھی تیار، تو یہ زیادہ نکلتی نہیں باہر، لیکن اگر نکل جائیں تو ان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو سیدھا وہیں پہ جاتی ہیں اور جو بھی چیز نظر آئے وہ اٹھا لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میری بیٹی نے اپنے لیے یہ شوز پسند کیے جو آپ نے دیکھے، اور یہ ہم نے خرید بھی لیے۔ تو پھر بہرحال یہ شاپس وغیرہ تھیں، یہاں پہ ہم ادھر ادھر جو ہے وہ گھوم پھر رہے تھے، کافی مزہ آ رہا تھا، اور میری بچیاں بھی جو ہے اس چیز کو انجوائے کر رہی تھیں، قسم قسم کی چیزیں تھیں، اور پرائسز کا تو ان کو زیادہ پتہ نہیں چلتا کہ پرائسز یا مہنگی ہیں یا سستی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ کبھی ایسی زیادہ تر بارگیننگ نہ کرتی ہیں نہ خود جاتی ہیں۔ اچھا یہ پردے ہیں بہترین قسم کے، بہت ہی اچھے جو ہے وہ دام پہ یہ یہاں پہ بکتے ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی اچھی طریقے سے ڈیل کر لے تو یہ بہت ہی کم پرائس پہ یہ چیزیں دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ شرٹس ہیں، اور دکانوں کی دکانیں بھری ہوئی ہیں ہر چیز سے، کیپس ہیں یہاں، لیکن ان کی حالت زیادہ ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے ہم ایسے ہی گزر گئے۔ تو جی میں آپ کو اپنے شرٹس دکھاؤں گی جو میں نے یہاں سے خریدی ہیں، اور میں گھر جا کے آپ کو دکھاؤں گی، ان کے ساتھ دوپٹے پیر کر کے دکھاؤں گی، پھر آپ بتائیے گا کہ یہ لنڈا بازار کے لگ رہے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جوتے کچھ میں نے دیکھا، لیکن مجھے کچھ زیادہ چاہیے نہیں تھا، جب مجھے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو میں کچھ خرید بھی لیتی ہوں، لیکن میں یہاں پہ ہم ویسے ہی آتے ہیں تھرفٹنگ کے لیے، تھرفٹنگ ایک جو ہے ہابی ہے، اور اس سے مائنڈ کو تھوڑی بہت ریلیکسیشن بھی ملتی ہے، آپ قسم قسم کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں، اور آپ کو اگر کوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو اس پہ پیسے بھی اتنے زیادہ نہیں لگتے، اور یعنی کہ انسان اپنے جو کچھ دیر کے لیے کچھ جو ہوتا ہے گھر کی پریشانیاں فکر وغیرہ سے ادھر ادھر جان چھوٹ جاتی ہے، یہاں پہ آ کے ادھر یہ چیز اٹھائی وہ چیز اٹھائی، تو اور کبھی کبھی تو اچھی چیزیں بھی مل جاتی ہیں، تو یہاں پہ تو ایزیلی آپ کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے تو آپ لوگوں کے ایزیلی لگ جاتے ہیں جب آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ یہاں سے کوئی چیز خریدی جائے، یہاں پہ ویسے ہی انسان دیکھ لیتا ہے کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اکثر یہاں پہ ایسے سائزز ملتے ہیں، ہمارے پاؤں کے جو ناپ ہیں وہ بہت زیادہ چھوٹے ہیں، ہمارے ناپ کے یہاں پہ جوتے بہت ہی کم ملتے ہیں، یہاں پہ یا تو اوور سائز جوتے ملتے ہیں یا پھر بہت ہی چھوٹے جوتے۔ اچھا کہ یہاں پہ میں یہ جنگلی بھنگ ہے، میں اس کو توڑ رہی ہوں، مجھے یہ پتے کھانے کا بڑا شوق ہے، میں کہتی ہوں میں کبھی یہ بھنگ کھا کے تو بے فکر سو جاؤں اور مجھے 2-3 دن تک کوئی نہ اٹھائے، تو میرے ہسبینڈ غصہ ہو رہے تھے، لیکن میں نے کہا نہیں میں آج یہ پتے توڑ کے جاؤں گی، کیا پتہ کہ میرے کتنے پیسے لگیں، پھر مجھے رات کو نیند آئے نہ آئے، تو میں یہ پتے کھا کے بھنگ کے تو بے فکر سوتی رہوں گی، اور تم فکر کرتے رہنا۔ بس شوز ہر جگہ شوز ہی نظر آ رہے تھے، بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن ایکچولی میں یہ چاہ رہی تھی کہ شاید مجھے کچھ اپنے ناپ کا کچھ مل جائے، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ ساری چیزیں بہت، جیسے کہ میں پہلے بتا چکی ہوں، اوور سائز تھیں، اور دوسرا یہ کہ یہ جگہ یہاں پہ اتنا زیادہ جو ہے وہ کوئی ریفائنڈ مال آتا بھی نہیں ہے،
اور اسلام آباد کا جو اس طرح کا بازار ہے، اتوار بازار، وہاں پہ کافی ریفائن مال آتا ہے، لیکن وہاں کی پرائسز جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں۔ تو یہ جوتا مجھے پسند آیا، لیکن استغفر اللہ، اس کو پہن کے تو بالکل ہی میں بالبتوڑی ہی لگ رہی تھی، تو جلدی سے میں نے اتار دیا۔ پھر میری بچیاں جو ہیں وہ کہنے لگی کہ ماما بیگس کی دکان میں چلتے ہیں۔ میں نے کہا چلو بھائی چلو، بسم اللہ کرو۔ اور بیگس کی جو پرائسز تھیں تو وہ یہاں پہ کافی زیادہ تھیں۔ اچھا، یہ میں دیکھ رہی ہوں عبایا، اور یہ عبایا مجھے پسند آیا، اور لٹرلی میں وہ کلپ بھول گئی۔ یہ عبایا مجھے بھائی جی نے خود پہن کر بھی دکھایا ہے کہ بہن دیکھو یہ ایسے لگے گا، اور میں نے جیسے ہی دیکھا میں نے کہا اب تو میں نے اس کو خریدنا ہی نہیں ہے۔ تو میری بیٹی بھی ہنس رہی تھی اس کے اوپر کہ اگر ہم خریدنا بھی چاہ رہے تھے تو انکل نے پہن کے تو اس کا سارا مزہ کرکرا کر دیا، ایسے برے لگ رہے تھے اس کو پہن کے۔ یہاں پہ میری بیٹیاں یہ شرٹس وغیرہ دیکھ رہی ہیں، اور پتہ نہیں آج کل کی جنریشن کیا شوق ہے، مجھے تو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ان کے اوور سائزڈ جو ہے بیگز، اوور سائزڈ سویٹرز وغیرہ، اوور سائز جینز وغیرہ، مجھے لٹرلی ان کا جو ہے بالکل بھی ٹیسٹ کا پتہ نہیں ہوتا۔ میں تو بالکل سیدھی سادی سی ہوں، جاتی ہوں تو ناپ کی چیزیں لے آتی ہوں۔ یہاں پہ یہ میری بیٹی نے کچھ اوور سائز قسم کے جو ہیں یہ شرٹس اپنے لیے شارٹ لسٹ کیے ہیں، اور اسی طرح کے سیم شرٹس اس کے جو ہیں وہ بھائیوں کے بھی ہیں۔ میں نے وہاں پہ بھی ان کو کہا کہ بیٹا آپ اپنے بھائیوں کی یہ والے شرٹس پہن لو نا، تو کہتے نہیں وہ انہوں نے اپنے ناپ کے سلوائے ہوتے ہیں، یہ بہت ہی اوور سائز ہے۔ میں نے کہا اچھا جی، اچھا یہ برقع میں نے خریدا ہے، یہ مجھے بہت پسند آیا، اور تقریباً 700 کا ہی مجھے پڑا۔ اس کا اسٹف بہت اچھا تھا، میں زیادہ دکھا نہیں سکی اس کو کیونکہ رینڈم کلپس میں جو ہیں وہ شارٹ کر رہی تھی۔ تو یہ جو ہے کپڑوں کی دکان ہے دوسری، ساتھ میں مکس چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور میں لٹرلی میں تو جی بھر کی چیزیں دیکھتی ہوں۔ بھئی ایسی جگہوں پہ اگر آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے جانے کا بھرپور فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ ہر طرح کا ڈیزائن آپ لوگوں کو نظر آتا ہے، ایسے ڈیزائن جو کہ 1980s میں پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بیگ میری بیٹی کو پسند آیا، اس کی پرائس جو تھی وہ 3400 روپیز تھی۔ میں نے کہا بھائی خدا کا خوف کرو، ہم کوئی ڈولمن مال میں جو ہے وہ نہیں گھوم رہے، یہ تو لنڈا بازار ہے۔ کہنے لگا نہیں یہ فریش پیسز ہیں، چائنا کا مال ہے۔ میں نے کہا چائنا کا مال تو یہ سارا ہی ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن چائنا کا مال اتنا مہنگا، اور وہ بھی لنڈا بازار میں، پھر مال سے کیوں نہ خریدیں ہم۔ بہرحال میرے ہسبینڈ نے اپنی عادت کے مطابق وہی میل والی چیزوں کی طرف آئے، چھریاں دیکھیں کہ بھئی عید آنے والی ہے، کچھ چھری تو ان کی جیب پہ بھی جو ہے وہ چل رہی تھی، اور تو انہوں نے بھی ایک دو چھریاں خریدنے کا سوچا، لیکن ٹو بی آنیسٹ میں ان چیزوں میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتی، یہ اویلیبل ہو جاتی ہیں ہمارے گھر میں، میرے ہسبینڈ لے آتے ہیں تو مجھے زیادہ فکر نہیں ہوتی۔ اب مجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے خریدی یا نہیں خریدی، مجھے بالکل بھی پتہ نہیں چلا۔ بہرحال یہ تھا ہمارا جو LB کا وزٹ تھا، اور یہ تھا ہمارا سامان جو ہم نے اوور آل لیا۔ تو ان کو یہ جگہ پسند آئی، انجوائے کیا، بلکہ جتنی میری ایکسپیکٹیشن تھی اس سے زیادہ ہی ٹائم ہم نے یہاں پہ گزارا، اور مجھے ایک دو جگہ جو ہیں وہ اسکپ بھی کرنی پڑی، مجھے رشکئی بھی جانا تھا کپڑے دیکھنے کے لیے، لیکن چلیے پھر کبھی صحیح ملتے ہیں نیکسٹ ٹاک میں۔ اللہ حافظ۔